بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ ان 4 صورتوں کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عنکبوت مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 29ویں، جبکہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 85 نمبر کی صورت ہے۔ اس میں 7 رکوع، 69 آیات، 982 کلمات اور 4200 حروف ہیں۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال اور مشرکین کے شرک کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالی پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ تو بتوں پر بھروسہ کرنا اور ان سے منتیں اور مرادیں پوری ہونے کی آرزو رکھنا ایسا ہے جیسے کہ مکڑی کے جالی پر بھروسہ کرنا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اس سورت کی آیات نمبر 56 تا 60 اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ یعنی ہجرت 2 طرح کی ہوئی ہے، ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ پہلے ہوئی ہے اور ہجرت مدینہ بعد میں ہوئی ہے۔ تو یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں ہجرت حبشہ کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہو جاتے، ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایت عطا فرمائی۔ اس کو ہم نمبر وار بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو صورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں کے لیے جنت تیار فرمائی ہے۔ وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے تو گزرنا پڑتا ہی ہے۔ دوسری تسلی یہ دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں اور آخرکار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور اسلام اور مسلمانوں کو ہی غلبہ حاصل ہوگا۔ تیسری اہم ہدایت اس میں یہ دی گئی ہے کہ اس مکہ مکرمہ کے مشکل حالات میں بعض کافر رشتہ دار اپنے مسلمان رشتہ داروں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دیں، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا قیامت میں آئی تو تمہاری طرف سے ہم بھگت لیں گے۔ تو اس صورت کی آیت 12-13 میں اس لغو اور بیہودہ پیشکش کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ چوتھی قیمتی ہدایت اس میں یہ دی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنائے گئے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اشارتاً ان تمام واقعوں میں یہی ہوا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے اس میں ہدایت یہ موجود ہے کہ انشاءاللہ فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی، ان کو تسلی دی گئی ہے۔ 5ویں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اس مکی دور کے زمانے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ مثلا اولاد مسلمان ہو گئی، والدین کافر ہیں، اور کافر والدین اپنی اولاد کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا کہ والدین کی عزت و احترام اپنی جگہ پر ہے اور ان کی عزت احترام کرنی چاہیے۔ والدین کافر ہوں تب بھی ان کی عزت احترام کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ کفر کا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت ایسے معاملات میں جائز نہیں ہے۔ اور سب سے اہم ہدایت جو اس صورت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان ہجرت کر جائیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اطمینان کے ساتھ وہ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔
اور جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ اس سے ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اس میں اجازت دی گئی اور ترغیب دی گئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور کافروں کے جو اعتراضات ہیں جو کہ پہلے بھی کئی صورتوں میں آپ نے ملاحظہ فرمائے، اسی طرح کے اعتراضات کے اس میں جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ کچھ احکام بھی اس صورت میں ہیں، جیسے کہ ایک حکم تو یہی ہے کہ شریعت کے حکم کے مقابلے میں، اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں والدین تک کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب والدین کی اطاعت کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو کسی اور کی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لہذا بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ناجائز امور میں شوہر کی اطاعت کرے، ملازم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ناجائز کاموں میں اپنے سیٹھ کی، اپنے مالک کی اطاعت کرے، اور عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ ناجائز جو شرعی طور پر ناجائز چیزیں ہیں اس میں حکومت کی اطاعت کریں۔ اور آیت نمبر 25 میں ایک تاریخی بات بتائی گئی ہے کہ مذہبی معاملات، خصوصاً اس کو آپ تاریخی بات بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ایک عقیدے کا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بہت سے مشرکین دل سے تو شرک کو اور بتوں کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ یہ بالکل بھی حقیقت ہے، لیکن وہ معاشرے کے جبر کی وجہ سے اور معاشرے میں اپنا مقام اپنے معاشرے کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، وہ کھونا نہیں چاہتے تھے اور اپنے دوستوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ تو اپنی دوستیاں برقرار رکھنے کے لیے، معاشرے میں اپنا جو مقام ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ شرک اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا آیت نمبر 25 میں کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ تو اس پر رد کیا ہے کہ ایسا مذہبی معاملات، خصوصاً عقائد کے معاملات میں معاشرے یا دوستی یاری کے بجائے اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ نماز کے حوالے سے آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر نماز دھیان کے ساتھ پڑھی جائے اور نماز کی جو روح ہے اس کے مطابق سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے تو ایسی نماز انسان کو فحاشی سے، گناہوں سے اور ظلم سے روکتی ہے، اور نمازی انسان ہر طرح کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں مناظرہ مباحثے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مناظرہ مباحثہ جس کے ساتھ بھی ہو شائستگی کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں کرنا چاہیے، خصوصاً یہود و نصارہ، کیونکہ ان کے بہت سے عقائد مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں اور مشترکات باہم بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان سے تو بات اور زیادہ نرم انداز میں کرنی چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ البتہ اگر ان کی طرف سے زیادتی ہو اور وہ زیادتی پہ آ جائیں تو پھر اس صورت میں ترکی بترکی جواب دینا بھی جائز ہے۔ سیرت کے ایک اہم گوشے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا آیت نمبر 48 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نہ پہلے کسی سے تعلیم حاصل کی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم کلام لے کر آئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 20 سے معلوم ہوتا ہے کہ سیر و سیاحت کی غرض اگر علم کا حصول، ادب کا حصول ہو اور عبرت کے لیے انسان سیر و سیاحت کرے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت بڑا اس میں ثواب بھی ہے۔ دوسری سورت سورۃ الروم ہے۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 30واں ہے اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 84واں اس کا نمبر ہے۔ 6 رکوع، 60 آیات، 818 کلمات اور 3388 اس کے حروف ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی ہی آیت الف لام میم غلبت الروم سے ماخوذ ہے، جس کی مزید تفصیلات آگے انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ کس زمانے میں نازل ہوئی تو دیکھیں اس کے غلبت الروم کا زمانہ رومن امپائر مغلوب ہو گیا تھا ایرانی سلطنت سے، آتش پرستوں کے ساتھ۔ اس زمانے میں 2 بڑی عظیم سلطنتیں تھیں، ایک رومن امپائر جو عیسائیوں کی سلطنت تھی اور دوسری آتش پرستوں کی سلطنت جو ایران میں قائم تھی۔ تو ایرانی غالب آ گئے تھے رومن امپائر پر، اور یہ اس کا جو زمانہ ہے 615 عیسوی میں یہ ان کا غلبہ ایرانیوں کا مکمل ہوا تھا۔ اس لیے پوری صحت اور وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت اسی سال نازل ہوئی تھی، یعنی کہ 615 عیسوی میں، اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی ہے۔ اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔
تفصیل یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور دوسری بڑی طاقت روم کی طاقت تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیا اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے، اور اس کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایران کا پلڑا ہر لحاظ سے بھاری تھا، اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر رومن امپائر کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا کو تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی، اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کی بت پرستوں کی ہمدردیاں آتش پرستوں کے ساتھ تھی، اور جب کبھی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشیاں مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر اور اللہ اور نبی اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیسے مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے بلکہ وہ بھی ہماری طرح دوسری چیزوں کو پوچھتے ہیں، انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی اور کافروں کو وارننگ دی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا رہے ہیں لیکن چند سالوں میں دوبارہ فتح حاصل کر کے ایرانی سلطنت پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش بھی ہوں گے۔ تو اس طرح اس صورت کے شروع میں دو پیشن گوئیاں ہیں، ایک تو یہ کہ روم کے لوگ جو شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس دن یعنی جس دن عیسائی سلطنت غالب آ جائے گی ایرانی سلطنت پہ، اسی دن مسلمان بھی خوش ہوں گے اور وہ بھی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کریں گے اور اس کی فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اور اس ماحول میں ان پیشن گوئیوں کا پورا ہونا انتہائی ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ مسلمان کافروں کے ظلم و ستم میں اس طرح دبے اور پسے ہوئے تھے کہ بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ مسلمان بھی اپنی کوئی فتح حاصل کریں گے، اور دوسری طرف سلطنت روما کا بھی حال یہ تھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ان کے دوبارہ ابھرنے کا کوئی دور دور تک کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، بلکہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ رومن امپائر کا زوال، اس کا خاتمہ بالکل قریب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے بڑا مذاق بھی اڑایا، اور ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط بھی باندھ لی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں فی بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بضع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، 1 سے لے کر 10 سے کم پر، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط لگاؤ، اور بھلے اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے پھر بات کی، اور نئے سرے سے یہ شرط ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ بہرحال 622 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ادھر قیصر ہرقل شاہ روم خاموشی کے ساتھ وہ ایران پر حملے کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہرقل نے اپنا حملہ 623 عیسوی میں آرمینیا سے شروع کیا، اور دوسرے سال میں یعنی کہ 624 ہجری میں 624 عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر عیسائیوں کے مقدس مقام کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو جنگ بدر میں مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طریقے سے وہ دونوں پیشن گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھی وہ 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت ایک چیز ساتھ پوری ہوئی کہ عیسائیوں کی فتح کی خوشخبری بھی مسلمانوں کو ملی، اور ادھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف فتح کی بھی خوشخبری ملی۔ تو اس طریقے سے قرآن کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ سچی اور واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں توحید کے بھی بڑے اہم اور زبردست دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے پیدا فرماتے ہیں۔ مرغی سے ایک انڈے کو نکالتے ہیں جو کہ بے جان ہے، زندہ مرغی سے انڈے کو نکالتے ہیں، اور پھر انڈا جو کہ بے جان ہے اس سے زندہ بچے کو نکالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم دلیل ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے کی گئی، پھر اس کی آبادی بڑھا دی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ میاں بیوی کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، اگر یہ محبت نہ ہو تو فیملی سسٹم تباہ ہو جائے، معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے۔ جیسے مغرب میں میاں بیوی کی محبت کے بجائے زنا کاری وہاں عام ہے، تو وہاں پہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ انسانوں کا رنگ اور ان کی زبانوں کا الگ الگ ہونا بھی قدرت کی عظیم مصلحتوں پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ رات کے وقت نیند اور دن کے وقت رزق کی تلاش، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، بارشوں کا نظام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے دلائل ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس عظیم خالق، مالک، حکیم اور قادر مطلق ذات کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ پھر شرک کے ابطال کی ایک عقلی دلیل بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر تمہاری ملکیت پر کوئی قبضہ کر لے، مثلا تمہاری کرسی پر، تمہاری جو گدی ہے، تمہارا جو دکان ہے، تمہاری فیکٹری ہے، اس پر کوئی قبضہ جما لے، کیا تمہیں برداشت ہوگا؟ یہی مثال عبادت کی ہے کہ یہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، اور عبادت جب کسی اور کی ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ یا مثلا آپ اس مثال کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار خود چلا سکتے ہوں، پھر بھی کوئی زبردستی، کوئی آپ کے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے آپ کے جو دوست ہیں وہ زبردستی کسی کو آپ کا پارٹنر بنا دے تو آپ کو کتنا برا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت صرف اللہ کی شاعر شان ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تنہا چلا رہے ہیں، اس کو اپنے اس کارخانے عالم کو چلانے کے لیے کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی صحیح ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ایسا ہی ہے جیسے کرسی کے جائز وارث کے بجائے کسی اور کو، کسی ناجائز وارث کو کرسی کا وارث قرار دے دیا جائے اور زبردستی کسی کو پارٹنر قرار دے دیا جائے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 30 میں کہ توحید کا خمیر انسان کی فطرت میں موجود ہے، جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماحول کے اثر سے یہ فطری صلاحیت مان پڑ سکتی ہے۔ اگر ضد و عناد کو چھوڑ کر انسان حق پرستی کے جذبے سے سوچے گا تو ضرور توحید کے راستے پر پہنچ جائے گا، لیکن اگر اپنے اندر سے ضد و عناد اتنی زیادہ پختہ کر لی جائے کہ جانتے بوجھتے جو ہے حق کا انکار کیا جائے تو پھر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں حکام بھی موجود ہیں، متعدد آیات میں توحید، رسالت، قیامت کے عقائد بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 21 میں بتایا گیا ہے کہ نکاح سکون کا باعث ہے، زنا سے کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا اور فیملی سسٹم قائم نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 22 سے معلوم ہوتا ہے کہ رنگ و نسل کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اسے زحمت کا باعث بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی گورا ہے اور کوئی انگریز ہے تو کوئی جرمن ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اس کو دنیا میں قائم کیا ہے، پہچان کی شناخت کے لیے اس کو وضع کیا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے تقسیمات میں کا شکار ہو جائیں، فرقوں کا شکار ہو جائیں اور اس کو جو ہے وہ گالی بنا لیں۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا ہے کہ سود حرام ہے، سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے، گنتی بھلے بڑھ جاتی ہے لیکن ویلیو گر جاتی ہے۔ اور ایک ضروری بات اس میں یہ بھی ہے، آیت نمبر 54 میں 3 بار لفظ ضعف وارد ہوا ہے۔
تو جو قرأت کے امام ہیں ان کے مطابق اس کو ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفن یعنی ضاد پہ پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفن ضاد پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ پیش پڑھی جائے۔ آیت نمبر 9 میں تاریخی ایک بات بتائی گئی ہے کہ گزشتہ زمانے کی قومیں جو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی اور ختم ہو گئی، ان میں سے بہت سی قومیں ایسی تھیں جو موجودہ انسانوں سے طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے اور وسائل کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے، اور وہ آباد دنیا کی جو چیزوں کا استعمال ہے ان کو بھی بہت زیادہ آتا تھا، اور ان کے آثار بھی موجود ہیں، آج تک ان کے آثار بھی موجود ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 9 میں ایک تاریخی بات بھی ارشاد فرمائی گئی۔ تیسری سورۃ سورہ لقمان ہے۔ یہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے 31ویں سورت ہے اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 57 نمبر کی سورت ہے۔ 4 رکوع، 34 آیات، 550 کلمات اور 2121 اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی اور کافروں کے سردار حیلے بہانوں سے مسلمانوں پر تشدد کر رہے تھے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو مشرکین قرآن کریم کے مضامین سے توجہ ہٹانے کے لیے، قرآن کریم کی آیات سے توجہ ہٹانے کے لیے قصے، کہانیوں، شعر و شاعری اور گانے باجے میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بہت بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے، اور ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم و دانشور جن کی عقل و حکمت شرک مت کرنا۔ تیسری اہم بات اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی قیمتی نصیحتیں فرمائیں، ان میں لوگوں سے تواضع و محبت سے پیش آؤ، خندہ پیشانی سے پیش آؤ، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، چال ڈھال وضاقت معتدل رکھو، اور گفتگو کی جو آواز ہے وہ بھی معتدل رکھو۔ تو یہ انہوں نے نصیحتیں کی تھی۔ اس کے علاوہ چوتھی بات جو اس صورت میں ہے کہ مشرکین مکہ کے حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے۔ اگر اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے کہ دوبارہ شرک اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہی اصول بیان فرمایا ہے جو سورہ عنکبوت میں گزرا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے پر مجبور کریں تو ان کا یہ دباؤ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس صورت میں توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین موجود ہیں۔ احکام بھی اس صورت میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 6 سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا بجانا درست نہیں ہے، لہو الحدیث اس کو کہا گیا ہے، گانا بجانے کو، اور لہو الحدیث کا اصل میں ترجمہ بنتا ہے کہ باتوں کا کھیل، اور باتوں کا ایسا کھیل جس سے انسان نمازوں اور حقوق سے غافل ہو جائے۔ اور اس کا مصداق آج کل کے لحاظ سے ٹی وی اس کا بہترین مصداق ہے، زبردست اس کا مصداق ہے کہ دیکھیں ٹی وی میں ڈرامے، فلمیں، جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں سب ڈائلاگ ہوتے ہیں اور صرف باتوں کا کھیل ہوتے ہیں۔ اس اداکار فنکار کی جو حقیقی زندگی ہے وہ انتہائی گھناؤنی ہوتی ہے، لیکن صرف باتوں کی حد تک وہ ایسے ڈائلاگ بولتا ہے کہ انسان اس کا لوگ ان کا جو ہے وہ دلدادہ بن جاتے ہیں، ان کے فین بن جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 6 میں وضاحت فرمائی گئی ہے کہ لہو الحدیث کو خریدنا یہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا کہ شکر سے، نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنا انسان کے اپنے فائدے میں ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ہے کہ آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے،
نہ تو انتہائی دھیمی آواز میں انسان بات کرے کہ آواز سنائی نہ دے، نہ اتنی بلند آواز سے کہ پورا محلہ جاگ جائے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ بھی نکالا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصائح فرمائے ہیں انہیں بھی احکام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کے حوالے سے اس کی آخری آیت بڑی اہم ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 1 قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کہاں اور کتنی برسے گی، نمبر 3 پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، نمبر 4 انسان کل کیا کرے گا، اور نمبر 5 موت کب اور کہاں آئے گی۔ اب آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارش کا تو پتہ لگ جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ سے بچے کا بھی علم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ بات یہ عرض ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں جو بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی آلات کی مدد کے بغیر ان چیزوں کا علم ہے، کسی آلات اور وسائل کے بغیر ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، جبکہ انسان کو یہ جو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ آلات کی مدد سے ہوتا ہے، آلات کے بغیر تو وہ بھی کچھ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اور انسان کے علم میں۔ انسان آلات کا محتاج ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج ہوئے بغیر ان چیزوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں بھی اگر انسان آلات کا استعمال کرتا تھا تب بھی اس کو علم ہو سکتا تھا کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ مثلا اگر وہ کینچی سے یا چھری سے کاٹ کے پیٹ سے نکال دیں تو معلوم ہو جاتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو آلات کا استعمال کر کے جاننا کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے اور بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ تو گویا کہ ایسا علم نہیں ہوا کہ جس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آلات کی مدد سے بھی جو علم حاصل ہوتا ہے ڈاکٹروں کو، سائنسدانوں کو، بارش کا یا بچے کا، وہ بھی تخمینی اور اندازے کے طور پر ہوتا ہے، کوئی یقینی قطعی علم ان کو بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر موسم کی پیشن گوئیاں کی جاتی ہے کہ بارش ہوگی یا فلانی چیز ہوگی، طوفان آئے گا، لیکن اکثر وہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوتی اور بارش نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا بتایا گیا ہوتا ہے لیکن لڑکی نکل آتی ہے، یا لڑکی بتائی گئی ہوتی ہے لڑکا نکل آتا ہے، یا ایک بتایا گیا ہوتا ہے 2 بچے نکل آتے ہیں، یا اس کے اندر جو تخلیقی نقص ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو یہ علم ہے وہ یقینی ہے اور وسائل کے بغیر اور کسی چیز کے احتیاج کے بغیر ہے، جبکہ انسان سراسر محتاج ہے اور اس کا جتنے بھی آلات کا استعمال کر لے پھر بھی اس کو یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ سورہ سجدہ ہمارے آج کے درس کی یہ آخری صورت ہے، یہ 32ویں صورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 75ویں صورت ہے۔ 3 رکوع، 30 آیات، 374 کلمات اور 1523 اس کے اندر حروف ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، یعنی کہ جو بھی اس کو پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اس لیے اس کا نام سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کے علاوہ اس کے 2 نام اور بھی ہیں، الف لام میم سجدہ بھی اس کا نام ہے اور تنزیل السجدہ بھی اس کا نام ہے۔ اس صورت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کا جو دور متوسط ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی، البتہ مسلمانوں پر مظالم کی شدت شروع نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کی یہ صورت ہے۔ اس کے 2 فضائل بھی آتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ صورت پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری فضیلت مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 2 صورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے تھے، ایک الف لام میم سجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ سورہ ملک کے مزید فضائل بھی انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ آئیں گے۔ اس صورت کے جو مضامین کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اس میں اثبات کیا گیا ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے، اور کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ ایمان والوں کی صفات بتائی گئی ہے کہ ایمان والے لوگ تواضع والے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، نصیحت اور قرآن آیات ان پر اثر کرتی ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں اور دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔
احکام کے لحاظ سے اس میں ایک بہت اہم حکم بتایا گیا ہے آیت نمبر 24 کے اندر کہ جب کسی چیز کی صلاحیت کسی انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ کام اس کو سونپ دینا چاہیے۔ یہ ایک عمومی اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس الفاظ میں اس اصول کو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ جب ہم کسی شخص کے اندر یا لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر صبر اور یقین کی صفات پیدا ہو گئی ہیں تو ہم ان کو امام بنا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے امام بہت آئے، اور امت محمدیہ میں بھی ایسے امام بہت آئے جن کے اندر صبر و یقین کی صفات پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا۔ اور صوفیہ کرام کے حوالے سے بھی اس میں اصول نکلتا ہے کہ جب پیر و مرشد دیکھے کسی اپنے مرید کے بارے میں کہ اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں تو اس کو وہ خلافت دے دینی چاہیے تاکہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے، اس لیے کہ وہ کامل ایک طرح سے ہو گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی کو معاف فرمائے، اور یہ جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں ان کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے زمانے میں علم تھوڑا ہوتا تھا لیکن عمل زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی سہولتوں کی وجہ سے ہر وقت معلومات کا ایک انبار ہمارے سامنے ہے، علم کا ایک سیلاب ہے، لیکن افسوس ہے کہ علم پر عمل نہیں ہے، اور معلومات کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کمزوری کو دور فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔